السلام علیکم معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان بغیر ماں باپ کے کیسے وجود میں آیا؟ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت کو کس طرح سے استعمال کیا، اور وہ کون سی خاص مٹی تھی جس سے پہلے انسان کو تخلیق کیا گیا۔ فرشتوں نے کیوں سوال کیا جب انسان کی تخلیق کا اعلان ہوا؟ وہ راز کیا ہے اور وہ لمحات کیسے تھے جب روح نے پہلے جسم میں قدم رکھا، اور وہ کون سی حکمت تھی جو پہلے انسان کی تخلیق میں کار فرما تھی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جب زمین و آسمان اپنے ابتدا میں تھے تو اللہ رب العزت نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کا تھا جو زمین پر اس کی نائب ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک ایسا جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا اس میں ایک ایسے شخص کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا گیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ معزز ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں اور جنوں کو تخلیق فرمایا، اور اس طرح کائنات میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے دو مخلوقات ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور نسل انسانی کو منصب خلافت پر فائز فرمانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، اور ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کی جلوہ گری نظر آتی ہے، اور اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کی پیدائش کے تمام راز موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جن سے نسل انسانی کی بنیاد رکھی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا گیا۔ معزز ناظرین، جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے محبوب کی شان جلوہ گری دکھانا چاہی تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 ہوا، نمبر 3 پانی، اور نمبر 4 آگ۔ عزیز ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے سیاہ و سفید، سرخ، کھاری، میٹھی اور نرم اور خشک مٹی ایک مٹھی لے آؤ۔ معزز ناظرین، جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو زمین نے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام واقعہ اس مٹی کو سنایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تجھ سے انسانوں کی تخلیق فرمانے والا ہے۔ تو اس وقت زمین نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مٹی اٹھا کے ان سے انسان بنائے اور جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے زار و قطار رونے لگی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی۔ تو حضرت جبریل علیہ نے مٹی لیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ زمین نے مجھ سے تیرے نام کی پناہ چاہی تھی، تو میں نے تیرے نام کی عزت اور ادب کی وجہ سے اس مٹی کو پناہ دے دی، اور مٹی لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کو مٹی لینے بھیجا، اور زمین نے ان سے بھی رو رو کر اللہ تعالیٰ کے نام کی پناہ مانگی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت اور ادب سے مٹی لیے بغیر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کے نام کی پناہ مانگنے لگی۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، میں تیرے رونے دھونے اور عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کی ایک نہ سنی اور مٹی پر ترس نہ کھایا اور مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے آئے۔
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی مٹی پر ترس نہ کھانے کی وجہ سے انسانوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو ملک الموت یعنی موت کے منصب پر فائز فرمایا۔ معزز ناظرین، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گاڑا تیار کیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گاڑا مکمل تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گاڑے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان عرفات کے پہاڑ کے پاس رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے جسم کا مجسمہ بنایا اور چہرہ مبارک بنایا۔ جب مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے 7 قسم کی ہوائیں چلائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو مزید پختہ کرنے کے لیے 7 قسم کی آگ میں اس کو پکایا گیا۔ عزیز سامعین، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ 40 برس تک پڑا رہا اور فرشتے تجسس کا شکار ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ جسم میں داخل ہو جا۔ لیکن معزز ناظرین، روح نے جسم کو بہت تنگ اور تاریک پایا تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر رکھا، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اپنے خدا ہونے کو ظاہر کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پورا وجود چمک اٹھا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ معزز ناظرین، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی تو وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا گوشت اور پوست میں بدلتا جاتا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہی زمین پر گر پڑے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک انسان جلد باز ہے۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ کہا، اور آج بھی اسلام میں یہ سنت موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں کو جا کر سلام کہا تو انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میری اولاد کون ہوگی؟ تو عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا تو قیامت تک آنے والی تمام انسانی روحیں باہر نکل آئیں اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو دیکھ لیا۔ معزز ناظرین، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کی تخلیق ہوئی اور یہ ایک ایسے انسان کی تخلیق نہیں بلکہ کائنات کی ابتدا ہوئی تھی۔ معزز ناظرین، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور مرنے کے بعد بھی انسان کو مٹی میں ہی جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ غرور و تکبر جیسی برائیوں سے بچے اور عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔